الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ لیں جی، اب ہم سب سے پہلے مختصر دہرائی کر لیتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، رموز اوقاف وقف کی علامتیں ہم پڑھ رہے تھے، تو ان کو ہم پھر مختصر دہرا لیتے ہیں۔ تو وہ کیا ہے؟ یہ آپ کے سامنے ایک گول دائرہ ہے جس کو عمومی طور پر ہم آیت کہتے ہیں۔ یہ اصل میں کیا تھا؟ یہ ایک گولتا تھی جس کو اس دائرے کی شکل میں لکھا گیا۔ آیت کہتے ہیں نشانی کو۔ تو یہ ایک نشانی ہے جس پر ہم وقف کرتے ہیں، اور یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ یہاں پر بات مکمل ہو چکی ہوتی ہے اور بات ادھوری نہیں ہوتی۔ آپ وقف کرنا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہوتی ہے، اور وقف نہ کرنا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ یعنی 3 4 4 5 5 آیات بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کو کہتے کیا ہے؟ وقف تام۔ اچھا جی، میں پھر شیئر کر دیتا ہوں۔ جی اب آپ بتائیں، اب آ گئی ہے اسکرین؟ جی ماشاء اللہ، چلے جی۔ اچھا دیکھیں، گول دائرہ ہے جس کو وقف تام کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو ہے آیت کے نمبرز وغیرہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس جگہ پہ آپ وقف کر بھی سکتے ہیں، اور وقف نہ کرنا چاہیں، 2 3 3 4 4 آیات اکٹھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری علامت ہے میم۔ یہ وقف لازم کی علامت ہے۔ یہاں پر آپ نے ہر صورت میں وقف کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہر صورت میں یہاں پر وقف کرنا ہے۔ اگر وقف نہیں کریں گے میم والی علامت والی جگہ پر، تو معنی یا مفہوم کے اندر تبدیلی کا خدشہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے یہاں پہ آپ نے وقف ہر صورت میں کرنا ہے۔ اور یہ 5 علامات ہیں نا، 5 قسم کی نشانیاں ہیں، تو ان میں سے ایک یہ جو میم والی ہے نا، یہ تو پکی پلے باندھ لینا۔ اس جگہ پر آپ نے ہر صورت میں وقف کرنا ہے جب یہ اس آیت پر نہ ہو، الگ ہو، اکیلی ہو۔ آیت پر ہوگی تو پھر آپ کے پاس ایک آپشن آ جائے گا نا کہ بات تو مکمل ہے، وقف ہم نے لازمی یہاں پہ کرنا ہے۔ وقف آپ لازم کریں گے، لیکن کبھی کبھی خدا نہ خواستہ آپ نہیں بھی کرتے تو پھر پیچھے سے لوٹانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، اسی طرح قا کی جو علامت ہے یہ ہے وقف مطلق۔ ٹھیک ہے؟ اس جگہ پر جس جگہ پر یہ قا کی علامت آ جائے، آپ وقف کر سکتے ہیں، لیکن اس جگہ تک جو بات ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ادھوری ہے، ادھوری بات ہوتی ہے۔ تو مناسب یہی ہوتا ہے نا کہ اگر بات ادھوری ہے تو اسے مکمل کر لیا جائے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہاں تک بات مکمل اس میں نہیں ہوتی، ادھوری بات ہوتی ہے، لیکن اگر آپ وقف کرتے ہیں تو اس کے معنی یا مفہوم کے اندر فرق نہیں پیدا ہوتا۔ اس کے بعد ہے جی جیم کی علامت، اس کو کہتے ہیں وقف جائز۔ یہاں پر بہتر ہے کہ آپ وقف کر لیں، اور اگر آپ وقف اپنا نہ کرنا چاہیں تو اس کی اجازت ہے۔ بہتر ہے کہ وقف کر لیا جائے، اور وقف نہ کرنے کی اجازت ہے۔ یہ جو زا کی علامت ہے نا، یہ اس کی الٹ ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں وقف مجوز۔ یہاں پہ بہتر ہے کہ آپ وقف نہ کریں۔ یہاں پہ کیا تھا جیم والی علامت پر
کہ بہتر ہے کہ وقف کر لیں، لیکن یہاں پہ زا والی جگہ پہ کیا ہے کہ بہتر ہے کہ یہاں پہ آپ وقف نہ کریں اور وقف کرنے کی اجازت ہے۔ اب ایک بندے کا سانس ٹوٹنے لگتا ہے، وہ یہاں پر وقف کر لے تو اس کو پیچھے سے لوٹا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ آپ وقف کرنا چاہیں تو بہتر ہے کہ وقف تو نہ کریں، لیکن اگر کر لیتے ہیں تو پیچھے سے لوٹا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں آگے، دیکھیں جب اکیلی میم ہو اس وقت ہر صورت میں آپ نے رکنا ہے۔ اچھا، وقف مطلق کے بارے میں دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ وقف مطلق ہے قا، قا کی علامت، قا کی علامت جہاں پہ آ جائے تو اس کو کہتے ہیں وقف مطلق۔ یہاں پر وقف تو آپ کر سکتے ہیں لیکن بات ادھوری ہوتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ وقف کریں گے تو معنی کے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہو جائے، لیکن بات ایک ادھوری ہو نا، جو ہے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں جی پانی بھر آؤ، اب میں کہتا ہوں پانی بھر، یہاں تک بات کرتا ہوں تو بات ادھوری ہے، مکمل تو نہیں ہوئی، لیکن اس کے اندر معنی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ کوئی ایسا خدا نہ خاصا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے اندر جو ہے کوئی غلطی سامنے آ گئی ہو۔ اب آؤ کو مکمل کر لینا یہ بہتر ہوگا نا، تو یہاں پر وقف نہ کرنا بہتر اس لحاظ سے ہوگا کہ یہاں پر بات مکمل نہیں ہوتی، لیکن اگر وقف کر لیتے ہیں تو کوئی معنی یا مفہوم کے اندر تبدیلی یا کوئی مسئلہ اس طرح کا نہیں ہوتا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی علامات ہیں تقریباً کوئی آپ کو 17 یا 19 مل جائیں گی، ان جگہوں پہ آپ نے کرنا کیا ہے، اگر آپ نے وقف کر لیا تو آپ پیچھے سے ایک یا دو لفظ پڑھ کر اس کو ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ وقف تو آپ کسی بھی جگہ پر کر سکتے ہیں، یعنی آیت کے درمیان میں بھی آپ وقف کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو کرنا کیا ہوتا ہے، جہاں پہ آپ نے وقف کیا اس سے پیچھے ایک یا دو لفظ پڑھیں اور پھر آگے ملا لیں، اور جہاں پہ یہ علامات آ جائیں گی وہاں پر آپ وقف کریں گے تو پیچھے سے ملا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہاں جی، یہ صلے جتنی بھی چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں ان سب پر آپ نے وقف اگر کیا تو پیچھے سے آپ کو پڑھ کر، یعنی ایک یا دو لفظ پڑھنا ہے اور آگے ملا لینا ہے بس۔ تو اصل میں ان کی اپنی اپنی تفصیلات ہیں، وہ اگر ہم کریں گے تو اس میں، اب جیسے مثال کے طور پر لام زبر الف لا ہے، یہ جہاں پر آتا ہے نا درمیان میں، اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، یعنی وقف آپ نے نہیں کرنا، جبکہ ویسے بھی ہم کسی جگہ پہ رکتے ہیں تو اس بھی جگہ پر ہم نے وقف تو نہیں کرنا ہوتا، اس وجہ سے ہم نے اسے پڑھا ہی نہیں، الگ سے خصوصی طور پر اس کی تفصیل نہیں پڑھی۔ اسی طرح کی اور بھی جو علامات ہیں ان میں بہت زیادہ یہ کیفیت ہوتی ہے کہ آپ وقف نہ کریں بس، تو ایسی جگہ پہ صاحب ظاہر ہے ہمیں وقف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وقف کریں گے کوئی بھی کسی بھی علامت پر تو کرنا کیا ہے، پیچھے سے ملا کر، پیچھے سے لوٹا کر پھر آگے ملا کر پڑھیں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے جی رموز اوقاف، یعنی وقف کی علامتوں میں سے ایک چیز ہے، یہ 3 نقطے ایک جگہ پر آ جاتے ہیں اور اس کے بعد 3 نقطے آ جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں وقف معانقہ، وقف معانقہ، اور باہر حاشیے میں یہ اس طرح کا جو ہے مع لکھا ہوا ہوتا ہے، مع، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ ہوتا کیا ہے، یہ 2 نقطے کبھی آیت کے نشان کے اوپر بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ایک جگہ پر وقف کرنا ہے، جیسے لا ریب، اب میں سانس لے لیا میں نے، فیہ ھدی للمتقین، ٹھیک ہے، اس طرح پڑھ لیں گے، یا لا ریب فیہ، یہاں پہ میں نے وقف کر لیا، با پر وقف پھر نہیں کریں گے، ھدی للمتقین، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح آپ نے ان 3 نقطوں والی جگہ پہ ان دونوں میں سے ایک جگہ پر آپ نے وقف کرنا ہے۔ اب ان 3 نقطوں میں سے ایک جو 3 نقطے ہیں وہ چاہے وقف کی علامت والی جگہ پر بھی ہوں، یعنی
جو गोल दायरा है, आयत का निशान है, उस पर भी अगर ये 3 नुक्ते हों तो भी आपने उन दोनों में से एक जगह पर वक्फ करना है। आगे मैं आपको इसकी मिसाल दिखाता हूँ। अच्छा, अब आप देखें अला हया, यहाँ पे आप वक्फ कर लें, सांस तोड़ लें। आगे وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، इस तरह पढ़ लेंगे, या दरमियान में वक्फ नहीं करेंगे, अशरकू तक पढ़ के इस यहाँ पे वक्फ कर लेंगे। फिर कैसे पढ़ेंगे, अला हयातिन व मिनल्लज़ीन अशरकू। अब मैंने सांस ले लिया, यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सनह। जबकि अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने करना क्या है, यहाँ पे आप देखें इस जगह पर 3 नुक्ते हैं या यहाँ पर 3 नुक्ते हैं, इन दोनों में से आपने एक जगह पर रुकना है। देखें चाहे ये गोल दायरा भी है, वक्फ की अलामत, वक्फ ताम की अलामत भी मौजूद है, तब भी आपने करना क्या है, इन दोनों में से एक जगह पर आपने वक्फ करना है। यानी बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम। अब मैंने सांस ले लिया, हिया हत्ता मत्लइल फज्र। या दूसरा तरीका ये है कि हम कैसे पढ़ेंगे, मिन कुल्लि अम्र, यहाँ पे वक्फ कर लिया, सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र। ठीक हो गया जी। इन दोनों में से एक जगह पर आपने वक्फ करना है और इस वक्फ को वक्फ मुआनका कहते हैं। अच्छा जी, 1 मिनट, एक कॉल आ रही है, मैं वो ले लूं बस। अच्छा जी, ये असल में अहम कॉल थी, नहीं तो मैं ऐसे लेता नहीं होता क्लास के दौरान। अच्छा जी, अब देखें कल्ला बल, यहाँ पे दरमियान में लिखा हुआ है सक्ता। यहाँ पे देखें ऊपर एक लिखा हुआ है सक्ता। इसका तरीका क्या है, सांस लिए बगैर जरा ठहर जाओ, यानी सांस ना टूटे और आवाज रुक जाए। इस कैफियत को तजवीद की इस्लाह में सक्ता कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये सक्ता जो है हम भी अपनी जबान में बोलते हैं। कभी कोई जो है इंसान का कोई बीमार हो बहुत ज्यादा, तो हम कहते हैं जी फलां बंदा सक्ते में आ गया है, यानी खामोश हो गया है, और जिंदा तो है लेकिन उसका बोल चाल वो सारी खत्म है। ठीक है, तो इस तरह ये भी हम बोलते होते हैं। तो यहाँ पे वही कैफियत है कि जहाँ पे सक्ता दरमियान में लिखा हुआ आ जाए, बाकायदा लिखा हुआ आ जाए, तो हमने करना क्या है, वहां पर वक्फ तो करना है लेकिन सांस नहीं तोड़नी। जैसे वक्फ किया जाता है वैसे एक लम्हे के लिए वक्फ करेंगे, 1 सेकंड के लिए वक्फ कर लेंगे, लेकिन सांस तोड़े बगैर फिर हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। फिर सुन लें, कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। यहां तक किसी का कोई सवाल हो तो लिख के भेज सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे। नहीं, बल्कि आज मेरे ख्याल में हम सबक भी पढ़ लेते हैं कुरान मजीद का। तो ये कवायद हम जो है थोड़े से बस ऊपर से देख लेते हैं, सारे नहीं देखेंगे, थोड़े से देख के आगे चलते हैं। देखें, वक्फ की सूरत में हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर किसी हर्फ पर हमने वक्फ किया है,
اس پر پیش تھی، کسی حرف پر ہم نے وقف کیا اس پر زبر تھی، کسی حرف پر ہم نے اپنا وقف کیا تو اس کے نیچے زیر تھی، تو وقف کی صورت میں اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اب جیسے مثال کے طور پر الکافرو، الکافرہ، الکافری کے را پر اگر میں وقف کرتا ہوں تو جو را ہے وقف کی صورت میں اس کو ساکن کر دیں گے، الکافر کر کے پڑھیں گے، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا الحمد للہ رب العالمین۔ اب دیکھیں نون کو میں نے ساکن کیا ہے، حالانکہ نون کے اوپر زبر ہے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح جس حرف پر ہم وقف کرتے ہیں اس پر جو بھی حرکت ہوتی ہے، زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو، تو اس کو ہم ساکن کر دیتے ہیں، اس حرف کو ساکن کر دیتے ہیں۔ اچھا ایک اور چیز، دو پیش ہوں یا دو زیر ہوں تو ایسی صورت میں بھی ہم آخری حرف کو جس پر وقف کرنا ہے اس کو ساکن کر دیتے ہیں، جیسے علیم، علیمن سے علیم۔ اور اگر دو زبر ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ جب دو زبر آتی ہیں تو اس کے بعد الف کا اضافہ ہوتا ہے، علیمن سے پڑھیں گے کیسے؟ علیما۔ یہ دو زبر آپ کو قرآن مجید میں اسی طرح نظر تو آئیں گی، لیکن آپ نے پڑھنی ایک زبر ہے، ایک زبر کے ساتھ الف کو ملانا ہے، علیمن سے علیما۔ چلیں یہ نیچے والے بھی پڑھ لیتے ہیں، حسنتن، حسنتن، حسنتن۔ دیکھیں یہاں پہ گولتا کے اوپر دو زبر ہیں، اور آپ کو پتا ہے گولتا کے اوپر دو زبر ہوں تو اس کے بعد الف کا اضافہ نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں جب الف کا اضافہ نہیں ہوتا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ حسنتن، 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 یعنی گولتا کے اوپر دو پیش ہوں، دو زبر ہوں یا دو زیر ہوں، اور گولتا پر اگر ہم نے وقف کرنا ہو تو اس گولتا کو ہا سے بدل دیں گے اور ساتھ میں اس کو ساکن بھی کر دیں گے، حسنتن، حسنتن، حسنتن سے حسنہ، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ یہاں تک ہے، آگے ہم جو ہے سبق قرآن مجید کا شروع کرتے ہیں۔ اچھا ایک بات یہاں پہ سن لیں، پہلے جو کورسز میں نے کروائے ہیں نا تجوید کے، تو اس کے اندر قرآن مجید کا سبق پہلے سے چل رہا ہے، جو لوگ پہلے سے شامل ہیں ان کو پتا ہے کہ قرآن مجید ہم باقاعدہ پڑھ رہے تھے اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو اب جو ہے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا نا، آج کیونکہ ہم قرآن مجید شروع کر رہے ہیں تو یہاں سے ہی ہم آگے کنٹینیو کریں گے۔ اچھا اب نئے لوگوں کے لیے یہ مسئلہ ہوگا کہ بھائی پیچھے والا ہمارا کیوں، کیسے ہم جو ہے مکمل کریں گے؟ تو وہ ذہن میں بس رکھیں کہ قرآن مجید تو ہم کسی بھی جگہ سے پڑھیں گے تو تجوید کے لحاظ سے ہم جب اپلائی کرتے ہیں تو کہیں سے بھی ہم اپنی تجوید ٹھیک کر سکتے ہیں، تو اس اعتبار سے ہمارا ٹارگٹ تو تجوید ٹھیک کرنا ہے نا، لیکن ساتھ میں ان لوگوں کے لیے میں نے یہ سوچا کہ بھائی اب پورا قرآن مجید ہم نے مکمل بھی کرنا ہے، جو لوگ اٹیچ ہو جائیں گے مستقل ان کا انشاءاللہ میری کوشش ہے، میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں، اور میں نے یعنی یہ عزم کیا ہوا ہے کہ یہ قرآن مجید اسی انداز میں تجوید کے قواعد کے مطابق ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے، اور جتنے جتنے اب قواعد آپ لوگ پڑھتے جائیں گے میں آپ کو قرآن مجید کے اندر ساتھ ساتھ بتاتا چلا جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اب صاف ظاہر ہے جن لوگوں نے قواعد نہیں پڑھے تو میں سارے قواعد اب یہاں پہ اس کا جو تجزیہ ہے وہ نہیں کروں گا، بلکہ میں اتنا کروں گا جو ابھی نئی کلاس والے جو لوگ آئے ہیں انہوں نے جو کچھ پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی تک کیونکہ ہمارے قواعد سامنے نہیں آئے، ابھی کچھ بنیادی چیزیں سامنے آئی ہیں، تو ہم نے کرنا کیا ہے، ہم صرف جوڑ توڑ کے ساتھ پڑھیں گے، اور جو ہے باقی جیسے جیسے قواعد آتے جائیں گے میں آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ اب جیسے مثال کے طور پر قا ہے، قاف ہے، ان دونوں حروف کو پر کر کے موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور قاف پر قلقلہ ہوتا ہے، اب قلقلہ کا قاعدہ آپ لوگ جب پڑھ لیں گے تو اس وقت آپ کو سمجھ آئے گی، اسی طرح دال پر بھی دیکھیں قلقلہ ہوتا ہے۔ اچھا ہم نے پڑھنا کہاں سے ہے؟ وَإِذَا، یہ 230 نمبر آیت، سورہ بقرہ کی 230 نمبر آیت تک ہم
پڑھ چکے تھے پہلے، اور اسی طرح جو آخری سپارہ ہے نا وہ بھی الحمدللہ ہمارا مکمل ہے. تو ہاں آخری سپارہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی آخری سپارہ مجھے چاہیے، تو وہ یوٹیوب پر ایک میرے شاگرد نے ڈال دیا تھا. تو اگر آپ مجھے واٹس ایپ پہ نمبر میرے رابطہ کریں گے تو میں آپ کو اس کا لنک بھیج دوں گا. تو وہ اگر کوئی دیکھنا چاہے وہاں سے، تو مطلب آخری سپارہ تو پورا اس میں موجود ہے، اور قواعد تجوید جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی اس میں موجود ہے. کچھ لوگوں کو اگر شوق ہوتا ہے، جیسے یعنی وہ اس کے اندر کلپس بنے ہوئے ہیں 5-5 7-7 منٹ کے. جیسے کسی کو اگر شوق ہے کہ جی ہم گروپ بنا کر اس کے اندر تجوید کا اس طرح گروپ بنا کر چلانا چاہتے ہیں، تو وہ اس طرح کیا جا سکتا ہے، وہ آپ لوگوں کی مرضی ہے. لیکن اگر کوئی بندہ اس طرح میرے سے وہ لنک مانگے گا تو اس کو میں پورا گائیڈ بھی کر دوں گا انشاءاللہ. اچھا جی، اب ہم پڑھتے ہیں اپنا سبق. سبق ہے ہمارا 231 نمبر آیت. یہ ہم مکمل نہیں پڑھیں گے، یہ ہم آدھی آیت پڑھیں گے انشاءاللہ، تاکہ آپ لوگوں کے اوپر بوجھ نہ آئے. تو اور اسی طرح میں نے مکمل بھی کروایا، آخری سپارہ بھی مکمل کروایا، اور 230 نمبر آیت تک بھی اسی طرح ہم پہنچے ہیں کہ 2-2 3-3 لائنیں ہم پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اب ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واو زبر و، حمزہ زیر ای، و ای، ذال زبر الف ذا، و اذا، قا زبر لام قل، لام زبر قاف لق، قلق، تا پیش تو، قلقت، میم پیش نون من، نون زیر نی، و اذا قلقتم النی، سین زبر الف مد سا، من نساء، حمزہ زبر ا، من نساء، فا زبر فا، با زبر با، فبا، لام زبر غین لغ، فبلغ، نون زبرنا، فبلغنا. اچھا، لام غین لام غین زبر اس طرح کر کے بھی لوگ پڑھتے ہیں، لام غین زبر لا، جبکہ غین بعد میں آئی ہے. کچھ علماء جو ہے اس طرح بھی پڑھاتے ہیں جیسے میں پڑھا رہا ہوں، کچھ اس طرح پڑھتے ہیں فا زبر فا، با زبر با، لام غین زبر لا. ٹھیک ہے، جبکہ میں کیا پڑھتا ہوں، لام زبر لا، اپنا لام زبر غین لاغ. ٹھیک ہے، تو اس طرح بھی پڑھا جاتا ہے، اس طرح بھی پڑھا جاتا ہے. مجھے یہ بہتر لگتا ہے کہ جو پہلے حرف ہے اس کو پہلے ادا کر لیں، پھر بعد والے کو کریں. ٹھیک ہے جی، تو دونوں طریقے رائج ہیں. فا زبر فا، با زبر با، فبا، لام زبر غین لاغ، فبلغ، نون زبرنا، فبلغنا، حمزہ زبر ا، جیم زبر جا، اجا، لام زبر لا، اجلا، ہا پیش نون ہن، نون زبرنا، اجلہن، فا زبر فا، حمزہ زبر میم ام، فا ام، سین زیر سی، فام سی، کاف پیش واو کو، فام سی کو، ہا پیش نون ہن، نون زبرنا، ہن، با زیر بی، میم زبر عین مع، را پیش واو رو، بمعرو، فا دو زیر فن، بمعروفن، حمزہ زبر واو او، سین زبر را سر، را زیر ری، او سر ری، ہا پیش واو حو، او سرحو، نون ہا پیش نون ہن، نون زبرنا، او سرحوہن، با زیر بی، میم زبر عین مع، را پیش واو رو، معرو، فا دو زیر فن، بمعروفن، اور وقف کی صورت میں بمعروف. جوڑ توڑ ہم یہاں تک پڑھتے ہیں، اور آگے ہم نفسہ تک مکمل کریں گے. اچھا، اب آپ یہاں پہ دیکھیں صاد کی علامت آئی ہے. اب ایسی جگہ پہ اگر ہم وقف کریں گے تو ہم کیا کریں گے، پیچھے سے ایک یا دو لفظ پڑھ کر آگے ملا لیں گے. لیکن ابھی ہم جو کیونکہ سبق پڑھ رہے ہیں تو اس وقت ہم توڑ توڑ کے ہی پڑھیں گے. لیکن جب ہم منزل کر کے پڑھیں گے، کیونکہ صاحب ذرا اب اگر میں ایک ہی دفعہ یہ آدھی آیت مکمل پڑھ لوں تو آپ لوگوں کو پڑھنا مشکل ہو جائے گا. تو اس وجہ سے آپ نے کرنا کیا ہے کہ ابھی تو ہم توڑ توڑ کے پڑھیں گے، لیکن جب آپ پڑھنے لگیں خود سے تو اس وقت اگر کسی جگہ پر آپ نے وقف کرنا ہے تو پھر آپ پیچھے سے لوٹا کر پڑھیں گے. ایسی بھی اگر کوئی ایسا بھی اسقاط جیسے آ گیا، اس طرح کا بھی کوئی وقف آ جائے تو بھی آپ نے یہی کرنا ہے کہ وقف کرنے کے بعد پھر پیچھے سے ایک لفظ پڑھیں، پھر آگے ملا لیں. لیں جی،
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ. اب آپ میرے ساتھ پڑھیں گے تو پریکٹس ہوگی، اور اپنا مائک بے شک بند رکھیے گا. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا. اب دیکھیں یہاں پہ وقف جائز ہے تو ہم یہاں پر وقف کر سکتے ہیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. درمیان میں وقفہ اس لیے دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی پڑھ لیں ساتھ میں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. اب میں ملا کر ہی ایک ساتھ پڑھتا ہوں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. صدق اللہ العظیم. یہ آیت کیونکہ لمبی ہے تو یہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں مکمل کریں گے. آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے، اگر کوئی لوگ آپ کے جاننے والے کوئی بھی ہوں جو پڑھنا چاہیں تو تجوید کا جو کورس ہو رہا ہوتا ہے نا، یہ کورس مہینے کے اندر اندر تقریباً مکمل ہو جاتا ہے، یا 35 دن تک، تو یا اسی طرح 1.5 مہینے کے اندر مکمل ہوتا ہے، لیکن سبق اسی طرح ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. تو جس کو آپ دعوت دینا چاہیں اس کلاس کے اندر کسی بھی دن شامل ہو سکتا ہے، کیونکہ سبق تو ہر بندہ پڑھ سکتا ہے پہلے دن. یعنی یہ جو سبق پڑھا جا رہا ہے یہ اس انداز میں ہوتا ہے کہ یہ ہر بندہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.